عظمت مصطفیٰ جاننا ہے تو سنو، اللہ رب العالمین ہے۔ عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، مصطفیٰ رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، مصطفیٰ سراج منیر ہے۔ اللہ سبحانہ ربی العظیم ہے، مصطفیٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر بلند کر دیا، اذان میں محمد کا نام، اقامت میں محمد کا نام، نماز میں محمد کا نام، صبح شام کے اذکار میں محمد کا نام، صحابہ کی زبانوں پر محمد کا نام، سلف صالحین کی زبانوں پر محمد کا نام، قرآن کے پاروں میں محمد کا نام، حدیث کی کتابوں میں محمد کا نام، اسلاف کی کتابوں میں محمد کا نام۔ جب تک دنیا باقی رہے گی مصطفیٰ آپ کا ذکر کیا جاتا رہے گا۔ ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی بخشی ہے۔ مؤذن اذان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر جہاں مؤذن اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، اس کے فوراً بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر نبی کی نبوت اور رسالت کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام جوڑ لیا۔ اذان پیارے نبی کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اقامت ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، اس کے فوراً بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اقامت پیارے نبی کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں اپنے بندوں کو دی، مگر کسی نعمت کے دینے کے بعد اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ کسی بھی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا، مگر ایک نعمت ہے جس کو دینے کے بعد اللہ نے مومنوں پر احسان جتلایا ہے۔ اسی نعمت کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر احسان کرتا ہے کہ اس نے تم ہی میں سے ایک رسول کو تمہاری ہدایت کے لیے مبعوث کیا۔ آج معاملہ کیا ہے کہ لوگ محبت رسول کے دعوے پیش کرتے ہیں مگر چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، محبت رسول کے گانے گاتے ہیں مگر ان کے کپڑے ٹخنوں کے نیچے لٹکے ہوئے، محبت رسول کے نعرے لگ رہے ہیں مگر فجر کی نماز سے غافل ہے، محبت رسول کے دعوے کیے جا رہے ہیں مگر نبی کی سنتوں کا علم ان کو نہیں ہے۔ یہ بکواس محبت، یہ بیکار محبت کام آنے والی نہیں ہے۔ نبی کی سچی محبت یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا ومنيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے تعریف بیان کریں گے رب العالمین کی، جو ہم تمام کا سچا خالق اور مالک ہے۔ اس ایک اللہ کو چھوڑ کر کبھی کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ دنیا میں جتنے درخت ہیں سارے درختوں کو قلم بنا لیا جائے، دنیا میں جتنے سمندر ہے سارے سمندروں کو سیاہی بنا لی جائے، پھر رب العالمین کی تعریف لکھنا شروع کریں،
قسم رب العالمین کی، سارے درخت ختم ہو جائیں گے، سارے شجر ختم ہو جائیں گے، سارے بحر سمندر ختم ہو جائیں گے، مگر رب العالمین کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ انگنت بے پناہ بے انتہا درود و سلام کی برسات ہو سارے مومنوں کے دل کی دھڑکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، میں اور آپ جمعہ کے اس مبارک موقع پر اللہ کے گھر میں جمع ہوئے، کتاب و سنت کی باتوں کو سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے، آپ تمام کو حق بات سننے، اور ہم تمام کو اس پر دل کی خوشی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو جمعہ کا عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا، یہ عنوان مومنوں کے دلوں کو تازگی بخشنے والا اور ہمارے ایمان میں اضافہ کرنے والا عنوان ہے۔ کائنات کی سب سے بہترین شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور اور ہر زمانے میں انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول کو دنیا میں بھیجا، ان کی تعداد صحیح احادیث کے مطابق 1,20,000 انبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں 1,20,000 انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور یہ 1,20,000 انبیاء ساری انسانیت میں سب سے افضل ہے۔ انبیاء کا مقام سب سے اونچا ہے۔ پھر آگے بات چلی، 1,20,000 انبیاء میں سے 25 انبیاء کا نام اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ یہ 25 بزرگ انبیاء ہیں۔ 1,20,000 میں 25 انبیاء کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض، اللہ بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دیتا ہے۔ ان 25 انبیاء میں 5 انبیاء کو جو مقام اللہ نے دیا، کسی اور نبی کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں ملا۔ ان 25 انبیاء میں 5 انبیاء جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 انبیاء کو جو مقام اللہ نے دیا، وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ ساری انسانیت میں سب سے افضل انبیاء کی جماعت ہے۔ انبیاء میں پھر 25 کا مقام، پھر 25 میں اللہ نے 5 کو وہ مقام دیا، اور ان 5 انبیاء میں 2 نبیوں کو اللہ نے جو مقام دیا، پھر وہ کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب رہی بات ان 2 میں، تو کائنات کی سب سے بہترین شخصیت، سارے انبیاء میں بہتر، ساری انسانیت میں بہتر اگر وہ کوئی ہے تو میرے اور آپ کے اور سارے مومنوں کی دل کی دھڑکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ساری کائنات میں، ساری مخلوقات میں آپ سے پیارا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو جو مقام دیا، اللہ نے آپ کو جو مرتبہ دیا، کائنات میں کسی بشر کو وہ مرتبہ نہیں ملا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی سب سے بہترین شخصیت ہے، اور یہ ایسی شخصیت ہے، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جملہ کہا۔ کائنات کا بادشاہ کہتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، اللہ کی قسم لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، یہ صحت اللہ کی نعمت ہے، ماں باپ اللہ کی نعمت ہے، یہ مسجد اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی۔ ساری کائنات کے انسان مل کر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں گے، سانسیں ختم ہو جائے گی، مگر رب کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں اپنے بندوں کو دی، مگر کسی نعمت کے دینے کے بعد اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ کسی بھی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا، مگر ایک نعمت ہے جس کو دینے کے بعد اللہ نے مومنوں پر احسان جتلایا ہے۔ اسی نعمت کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر احسان کرتا ہے کہ اس نے تم ہی میں سے ایک رسول کو تمہاری ہدایت کے لیے مبعوث کیا۔
وہ نبی جس سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ نبی جس کے ذریعے اللہ نے مومنوں کو ہدایت بخشی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ پیارے رسول کو تمہارے درمیان مبعوث فرما کر تم پر احسان کرتا ہے۔ رسول اللہ اس امت پر اللہ کا احسان ہے۔ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم کیسے نبی کے امتی اللہ نے مجھ کو اور آپ کو بنایا۔ وہ نبی جو سارے نبیوں کا سلطان ہے، سید المرسلین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، افضل البشر، بہتر و برتر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن مانگے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو امت محمدیہ میں سے بنایا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے فخر کا باعث ہے۔ پیارے نبی اس امت پر اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ آپ آئے، دنیا روشن ہو گئی، لوگوں کو ہدایت ملی، لوگ توحید پر آئے۔ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے 9 ربیع الاول 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ 1447 ہجری چل رہی ہے اور نبی کی ولادت ہو کے الحمدللہ 1500 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ وہ زمانہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، جس زمانے میں میں آیا وہ زمانہ زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ۔ اللہ کے نبی جس شہر میں پیدا ہوئے وہ شہر مکہ مکرمہ جس کی قسم اللہ نے قرآن مجید میں کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ نے مکہ شہر کی قسم کھائی۔ اور پیارے نبی جس قبیلے میں پیدا ہوئے وہ قبیلہ قریش، عرب کے سارے قبیلوں میں سب سے معزز قبیلہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، لإلاف قریش، قریش قبیلے میں نبی کی ولادت ہوئی۔ اور جس گھرانے میں پیارے نبی پیدا ہوئے وہ گھرانہ عرب کے خاندان میں، عرب کے گھرانوں میں سب سے بہترین گھرانہ بنو ہاشم کا گھرانہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا۔ اللہ کے نبی جس نسل میں پیدا ہوئے وہ نسل کائنات کی ساری نسلوں میں سب سے افضل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو اللہ نے وہ بلند کیا۔ قرآن مجید کے پارے اللہ کے نبی کی عظمت بیان کرتے ہیں کہ کائنات کی سب سے بہترین شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے مقام کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اپنے نبی کا ذکر بلند کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے نام کو جوڑ لیا، یعنی جب جب دنیا میں اللہ کا ذکر ہوگا اس کے فوراً بعد محمد الرسول اللہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ نے آپ کے مقام کو وہ بلندی دی، اللہ نے آپ کا وہ احترام کیا، اللہ نے آپ کو وہ عزت بخشی۔ مؤذن اذان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر جہاں مؤذن اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے اس کے فوراً بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کر نبی کی نبوت اور رسالت کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام جوڑ لیا۔ اذان پیارے نبی کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اقامت ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، اس کے فوراً بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اقامت پیارے نبی کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر اتنا بلند کر دیا، بغیر مصطفیٰ کے نام کے، بغیر پیارے نبی پر درود بھیجے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نماز میں آخری تشہد میں درود ابراہیم پڑھنا نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جو بندہ درود ابراہیم نہ پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر اتنا بلند کر دیا، بندہ نماز پڑھتا ہے، اتحیات میں بیٹھتا ہے، پڑھتا ہے درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمتیں نازل ہو محمد الرسول اللہ پر اور محمد الرسول اللہ کے گھر والوں پر۔ اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر بلند کر دیا۔
اذان میں محمد کا نام، اقامت میں محمد کا نام، نماز میں محمد کا نام، صبح شام کے اذکار میں محمد کا نام، صحابہ کی زبانوں پر محمد کا نام، سلف صالحین کی زبانوں پر محمد کا نام، قرآن کے پاروں میں محمد کا نام، حدیث کی کتابوں میں محمد کا نام، اسلاف کی کتابوں میں محمد کا نام. جب تک دنیا باقی رہے گی مصطفیٰ آپ کا ذکر کیا جاتا رہے گا. ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی بخشی ہے، اللہ نے آپ کے ذکر کو وہ مقام دیا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ کی زندگی کے انمول واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کی زندگی کا شق صدر کا واقعہ ہے. انس ابن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے نبی دودھ پیتے بچے تھے، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے. اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ علیہ السلام کو اٹھا کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے. اللہ کے نبی کی عمر 2 سے 3 سال کی ہے. حضرت جبرائیل آپ کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، پہاڑ پر آپ کو لٹایا اور آپ کے سینے مبارکہ کو پھاڑا اور آپ کے سینے سے دل کو نکالا اور یہ کہا کہ یہ شیطان کا ایک حصہ ہے. فرمایا ھذا خط الشیطان منک، ہر انسان کے دل میں شیطان وسوسے کی جگہ بناتا ہے، محمد رسول اللہ کے دل میں وہ جگہ تھی. جبرائیل علیہ السلام نے اس دل کے اس گندے حصے کو نکال دیا. سونے کی تشت میں آپ کے قلب اطہر کو رکھا، زمزم کے پانی سے آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا، واپس پھر آپ کے دل کو سینے میں رکھ کر سل دیا گیا. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے نبی کے سینے پر وہ سلائی کے نشان دیکھے. محمد رسول اللہ کائنات کی وہ شخصیت ہے جس کے دل کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے زمزم کے پانی سے آپ کے دل کو صاف کیا. کائنات میں سب سے اچھا دل اگر کسی کا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا دل ہے. یہی وجہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کو جانچنا چاہتا تھا، اللہ انسانوں کے دلوں کو پرکھنا چاہتا تھا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے دلوں کو چیک کیا، سارے انسانوں کے دلوں کو جانچا تو اللہ کی قسم فوجد قلب محمد خیر من العباد، کہا سارے انسانوں میں سب سے اچھا دل اگر اللہ نے کسی کا پایا تو وہ محمد رسول اللہ کے قلب اطہر کو پایا. کائنات میں آپ سے بہتر دل کسی کا نہیں ہو سکتا. اسی لیے ساری انسانیت مل کر بھی نہ محمد الرسول اللہ کے ہمسر ہو سکتی ہے نہ آپ سے بہتر ہو سکتی ہے. عظمت رسول کا ایک اور پہلو آپ کے حسن و جمال کا ہے. کائنات کی وہ شخصیت جس کے حسن و جمال کے تذکرے محدثین نے اپنی کتابوں میں درج کیے. شمائل ترمذی کی صحیح روایت ہے اور اس روایت کو البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے بھی ذکر کیا. کہتے ہیں صحابی رسول جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک مرتبہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہا تھا. 14ویں کا چاند بڑا خوبصورت ہوا کرتا ہے، اللہ نے چاند کو وہ خوبصورتی بخشی ہے، دنیا چاند کی مثالیں دیتی ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہا تھا، اچانک میری نظر کائنات کے امام محمد رسول اللہ پر پڑی. میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سرخ رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے تھے. میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہا تھا، پیارے مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا. بہت دیر غور و فکر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا. جابر بن سمرہ صحابی رسول گواہی دیتے ہیں اس وقت میری نظر میں پیارے مصطفیٰ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے. کائنات کی وہ شخصیت جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نور بخشا کہ چہرہ نورانی تھا، 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکتا تھا. صحابی رسول گواہی دے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اپنے کردار میں، اپنے معاملات میں بے مثل و مثال تھے. آپ کی ذات مبارکہ تھی. آپ کی ذات سے صحابہ تبرک حاصل کرتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، دوپہر کا وقت تھا، آپ علیہ السلام قیلولہ کرنا چاہتے تھے. میرے گھر میں آرام کرنے کے لیے آپ لیٹ گئے. امام مسلم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. کہا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جب اللہ کے نبی دوپہر کے وقت میرے گھر میں آرام کر رہے تھے، اللہ کے نبی کے جسم سے پسینہ نکل رہا تھا۔ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آئی اور آپ کے جسم سے نکلنے والے پسینے کو ایک شیشی میں بھرنے لگی۔ جب اللہ کے نبی کے پسینے کو وہ اپنے شیشی میں بھر رہی تھی، اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا، یا ام سلیم، اے ام سلیم، ما ھذا، بتاؤ یہ کیا کر رہی ہو؟ میرے پسینے کو اپنی شیشے میں کیوں بھرتی ہو؟ ام سلیم نے کہا رضی اللہ عنہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے پسینے کو اپنے خوشبو میں ملائیں گے۔ ہم نے دیکھا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ، آپ کے جسم سے نکلنے والا پسینہ بہترین خوشبو ہے۔ جس کے جسم سے نکلنے والا پسینہ لوگ صحابہ تبرک کی حیثیت سے استعمال کرتے تھے، اس ذات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، حالت کفر میں تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کا جائزہ لینے کے لیے جب مسلمانوں کے درمیان آئے، مسلمانوں کا معائنہ کیا اور لوٹ کر سرداران قریش کے پاس جا کر کہنے لگے، اے سرداران قریش کے لوگوں، میری بات کو کان کھول کر سنو۔ میں دنیا کے بڑے بڑے درباروں میں داخل ہوا، میں قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں میں داخل ہوا، مگر میں نے کسی وزیر کو اپنے بادشاہ کی اتنی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محمد کے صحابہ کو دیکھتا ہوں۔ محمد کے صحابہ محمد کی اتنی عزت کرتے ہیں، جب پیارے نبی وضو کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو پیارے نبی کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اور نبی کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لے کر صحابہ اپنے سینوں پر لگایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے آپ کی ذات کو ذات مبارکہ بنایا تھا۔ صحابہ آپ کی ذات سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی شان، آپ کی خوبصورتی، آپ کا مقام اتنا بلند ہے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ شاعر ہے جن کو شاعر رسول کے خطاب دیا گیا۔ شاعر رسول حسان ابن ثابت نے نبی کی شان میں جو جملے کہے، تاریخ ان جملوں کو سنہرے حروف سے لکھ چکی۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دنیا کی کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، دنیا کی کسی ماں نے آپ سے بہتر بچہ پیدا نہیں کیا، اور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کر دیا۔ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ نے آپ کو ویسے ہی پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے آپ کا۔ انسان تو انسان، بے جان جس کے پاس جان نہیں ہوتی، بے جان مخلوقات بھی آپ کی عظمتوں کا اعتراف کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ احد کا پہاڑ ہے، احد کا پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ اللہ کے نبی نے احد پہاڑ سے کہا، تھم جا، ذرا رک جا، تیرے اوپر صدیق ہے، تیرے اوپر 2 شہید ہے، ذرا رک جا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ پیارے نبی نے کہا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انسان تو انسان، جاندار تو جاندار، بے جان مخلوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا اعتراف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو وہ خصوصیات دی جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، بلکہ کائنات میں کسی کو وہ مرتبہ ہی نہیں ملا۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں بہت سارے معجزات اللہ نے آپ کو دیے، انہی میں سے ایک بہت بڑا معجزہ شق القمر کا معجزہ ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ ہر نبی کو معجزہ دکھاتا ہے اور لوگ معجزے کو دیکھ کر ایمان لاتے۔ مشرکین مکہ نے کہا، اللہ کے رسول، اگر آپ واقعی سچے رسول ہیں ہمیں معجزہ دکھائیے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ،
مشرکین مکہ چاہتے ہیں کہ میں معجزہ دکھلاؤں تاکہ وہ ایمان لائیں. اے اللہ محمد کی گزارش ہے معجزہ دکھا دے. اللہ نے کہا اے محمد الرسول اللہ یہ لوگ آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں, آپ چاہے جتنے معجزے دکھا لے یہ قوم جھٹلانے والی ہے. لوگ تانا مارنے لگے, کہنے لگے محمد اگر تم سچے رسول ہوتے تو ہمیں معجزہ دکھاتے, تم رسول نہیں ہو اسی لیے معجزہ نہیں دکھا پاتے. رسول اللہ کو تانا دینے لگے. اللہ کے رسول نے بے ساختہ ہو کر اپنے پروردگار سے کہا یا ربی ایک گزارش ہے, ایک التجا ہے, ایک معجزہ دکھا دے تاکہ مشرکین مکہ پر حجت قائم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا. مشرکین مکہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ چاند کی طرف کیا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا, اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. ساروں نے دیکھا, مسلمان سجدے میں گر پڑے. اللہ نے کہا تھا مشرکین ایمان لانے والے نہیں ہے, انہوں نے جھٹلا دیا اور کہا محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا. یہ نبی کا معجزہ جو دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ہے, اللہ کے نبی نے ایک اشارے پہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ اللہ نے آپ کو عظیم معجزہ عطا کیا جو کسی نبی کو نہیں دیا گیا. پیارے نبی کا مقام اتنا بلند ہے, اللہ کے نبی مدینہ میں اپنے مصلی پر صحابہ کی امامت کراتے. دائنی جانب آپ کا حجرہ تھا. آپ حجرے سے نکلتے, مصلی پر آتے, نماز پڑھاتے, صحابہ سے خطاب کرتے, پھر آپ حجرے کو چلے جاتے. پھر ظہر کی نماز کے لیے آتے, مصلی پر کھڑے ہوتے, نماز پڑھاتے, صحابہ سے خطاب کرتے, پھر حجرے کی طرف چلے جاتے. پھر عصر کے لیے آتے. آپ کے حجرے سے مصلی کے آنے جانے کا راستہ تھا یہ. آپ ہر وقت ہر لمحہ اپنے حجرے سے مصلی کو, مصلی سے حجرے کو آیا جایا کرتے تھے. جس راستے پر آپ روزانہ بار بار آتے جاتے, اللہ نے اس راستے کو اتنی عظمت دے دی, روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا. وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے جہاں مصطفیٰ چلتے تھے. حج عمرہ کرنے والے ریاض الجنہ کا دیدار کرتے ہوں گے. یہ وہ جگہ ہے جہاں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا جایا کرتے تھے. ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں ریاض الجنہ کے ٹکڑے کو خرید کر وقف کر دیا, کہا یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو وہ بلندی دی. ایک صحابی رسول آئے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے امی جان, سارے مومنوں کی ماں سے سوال ہو رہا ہے, امی جان بتائیے اللہ کی رسول کے اخلاق کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلق القرآن, قرآن چلتا پھرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن میں جتنے اوصاف حمیدہ ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس موجود ہے. کائنات کے بادشاہ نے, رب العالمین نے محمد الرسول اللہ کے اخلاق کی گواہی دی. قرآن مجید سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے اللہ کے نبی آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہے. اخلاق کا جو سب سے اعلیٰ معیار ہے وہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. سارے نیک لوگوں کے اخلاق ترازو کے ایک پلڑے میں, محمد الرسول اللہ کے اخلاق ترازو کے ایک پلڑے میں, آپ کے اخلاق کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ نے آپ کے اخلاق حسنہ کی گواہی دی ہے. عظمت مصطفیٰ جاننا ہے تو سنو, اللہ رب العالمین ہے. عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہے, مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. اللہ غفور الرحیم ہے, مصطفیٰ رؤوف الرحیم ہے. اللہ علی کل شیء قدیر ہے, مصطفیٰ سراج منیر ہے. اللہ سبحانہ ربی العظیم ہے, مصطفیٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد الرسول اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ ابھی قبلہ تبدیل نہیں ہوا تھا, قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. بیت المقدس فلسطین مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, ابھی قبلہ تبدیل نہیں ہوا ہے. مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اللہ کے نبی کے دل میں خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ تبدیل کر دیا جائے اور مسجد حرام خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے. یہ آپ کی بس خواہش تھی, اور اسی خواہش نے آپ کو بار بار اوپر دیکھنے پر مجبور کر دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء, اللہ کے رسول آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کے دل کی بات کو جانتے ہیں.
آپ کی خواہش یہ ہے کہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے. آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں مگر آپ اللہ سے گزارش نہیں کرتے کیونکہ اللہ نے قبلہ اول دیا ہے. اب آپ اللہ سے کہہ نہیں رہے ہیں, آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا, آپ کی خواہش کے احترام میں اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے اللہ کے نبی, ہم آپ کے خواہش کے احترام میں قبلے کو تبدیل کریں گے, جہاں آپ چاہیں گے ہم وہاں راضی ہو جائیں گے. آج سے مسجد حرام آپ کا قبلہ بنا دیا گیا. جس کے احترام میں قبلہ تبدیل کر دیا جائے اس ذات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے. اسی لیے شاعر نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا, مصطفیٰ دنیا میں آپ کی طرح کوئی آیا ہی نہیں. مصطفیٰ دنیا میں آپ کی طرح کوئی آیا ہی نہیں, آتا ہی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. عظمت مصطفیٰ کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے. ایک مومن اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے. اس کے سامنے جب نبی کی بات آ جائے وہ اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتا, وہ اپنے اولاد کی پرواہ نہیں کرتا, وہ اپنے باپ باپ کی پرواہ نہیں کرتا, ساروں کی پرواہ کو چھوڑ کر, حتیٰ کہ اپنی جان کی پرواہ کو چھوڑ کر ایک مومن اپنے نبی سے سچی محبت کرتا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. کیوں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان اپنے نبی کی محبت میں سخت ہوتے ہیں, اتنے سخت ہوتے ہیں. مجھے صحیح مسلم کا وہ واقعہ پڑھ کر رونا آتا ہے کہ ایک عورت, ہماری ماں, اپنے شوہر کائنات کے امام سے کتنی محبت کرتی ہے کہ باپ کو بھی گوارا نہ کیا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیوی ہے, ام المومنین ہے, اور ام حبیبہ کے والد کون ہیں؟ ابو سفیان ہے, کافر ہے, مکہ کا گورنر ہے, اور بیٹی رسول کی بیوی امت کی ماں ہے. باپ کے دل میں بیٹی کی محبت آئی, یہ کافر باپ اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ کا گورنر ابو سفیان مکہ سے سفر کر کے مدینہ پہنچتا ہے. بیٹی کے حجرے کے سامنے کھڑا ہے, دستک دیتا ہے, بیٹی نے دروازہ کھولا, باپ بیٹی کو دیکھ رہا ہے, بیٹی باپ کو دیکھ رہی ہے. کافر باپ ہے, بیٹی نبی کی بیوی مسلمان ہے, سارے مومنوں کی ماں ہے. ابو سفیان گھر میں داخل ہوتا ہے. آپ تصور کر کے دیکھیے, اگر کوئی باپ اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے جائے تو بیٹی اپنے باپ کے لیے اپنے دل کو بچھا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا. ابو سفیان قریب بڑھے اور نبی کے بستر پہ بیٹھنا چاہتے تھے. ام حبیبہ نے نیچے سے بستر کھینچ لیا. ہے یہ مجال اگر کسی کائنات کے فرد میں خالی محبت کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے, خالی جلسے جلوسوں میں ناچ گا کر نبی کے نام کا تماشا بنانا نہیں ہے, سچی محبت پیدا کرنا ہے جو ام حبیبہ نے امت کو دیا ہے. جیسے ہی بستر کھینچا, کافر باپ نے پوچھا, اے میری بیٹی, میں تیرا والد ہوں, مکہ کا گورنر ہوں, سفر کر کے تھکا ہارا تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہوں, تیرے شوہر کے بستر پہ بیٹھنے کی مجھے اجازت نہیں ہے, کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ ام حبیبہ نے کہا, ابا جان آپ کافر ہیں اور میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ ایک ناپاک انسان میرے رسول کے بستر پر بیٹھے. یہ محبت ہوتی ہے, محبت ایسی ہوتی ہے, سچی محبت کر کے دکھاؤ. دعووں والی محبت سے کچھ نہیں ہوتا. اگر رسول سے ناچ گا کر دعوے کر کر اگر محبت کافی ہوتی تو ابو لہب بھی جنتی ہوتا, لیکن ابو لہب جہنمی ہو گیا کیونکہ اس نے رسول سے محبت تو کی تھی مگر اطاعت کے میدان میں پیچھے رہ گیا. اطاعت کے میدان میں آگے آنا ہوگا, رسول سے سچی محبت کرنا ہوگا. عزیز نوجوان دوستوں, اب تک عظمت مصطفیٰ پر جتنی باتیں بتائی گئی وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. قرآن مجید کی ایک معزز آیت آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اکبر. عظمت مصطفیٰ یہ ہے, پیارے نبی کوئی معمولی انسان نہیں ہے, کائنات کی سب سے بہترین شخصیت ہے. اللہ آپ کے بارے میں کہتا ہے, ان اللہ وملائکتہ, بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے پاکیزہ فرشتے, یصلون علی النبی, اپنے نبی محمد پر درود بھیجتے ہیں. محمد الرسول اللہ وہ ذات ہے جس پر اللہ درود بھیجتا ہے, جس پر اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے نبی وہ ذات ہے جس پر اگر کوئی بندہ درود پڑھ لے، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ بہا عشرا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جو بندہ پیارے نبی پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. جو 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ 100 رحمتیں نازل کرتا ہے. جو 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ 1000 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے. جو 1000 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے اللہ 10,000 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے. جو 10,000 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ 1,00,000 بار اس پر رحمتیں بھیجتا ہے. یہ وہ شخصیت ہے جس سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے. پیارے نبی وہ ذات ہے جس کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ محبت کرتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جس کی محبت ایمان میں بڑھوتری کا سبب ہے، جس کی محبت گناہوں کا کفارہ ہے، وہ ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پیارے نبی حدیث میں فرماتے جس نے میرا نام سننے کے بعد مجھ پر درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. یہ آپ کے نام کا احترام ہے. محمد آپ کا نام اسی لیے تو رکھا گیا، محمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا گیا. وہ شخص جس کی تعریف کی اللہ نے کی، فرشتوں نے کی، صحابہ نے کی، سلف صالحین نے کی، اولیاء نے کی، قیامت تک آنے والے سارے مومنین آپ کی تعریف کرتے رہیں گے. اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، یہ ہمارے ایمان کا معیار ہے. اور محبت کیسی ہونی چاہیے؟ سچی ہونی چاہیے. لیکن آج افسوس ہوتا ہے بس ایک دن ایک لمحے کے لیے ناچ کر گا کر خرافات مچا کر نبی سے محبت کی دلیلیں پیش کی جاتی ہے. اللہ کی قسم یہ عید میلاد، یہ ناچنا گانا، یہ ڈھول تماشے، یہ پٹاخے، یہ ناچ گانا، یہ سب خرافات ہے جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. آج پیارے نبی کا نام لیا جاتا ہے، محبت رسول کے نام پر توہین رسول ہوتی ہے. نام نبی کی محبت کا لیا جاتا ہے اور وہ تمام خرافات مچائے جاتے ہیں جن کو روکنے کے لیے دنیا میں پیارے نبی کو بھیجا گیا تھا. نبی کی محبت کا نام لے کر ناچ گانا ہوتا ہے. جس نبی نے زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی اسی نبی کے نام پر سڑکوں کو جام کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. جس نبی نے کبھی موسیقی پر اپنی کمر نہیں ہلائی، کبھی بانسری کی آواز کو نہیں سنا، اسی نبی کے نام پر ڈی جے بجائے جائیں گے، ناچا جائے گا، مرد و زن کا اختلاط ہوگا. اللہ کی قسم یہ گمراہی ہے. یہ گمراہی تم کو جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ سے ڈرتے رہیے، نبی کی عظمت کو سمجھیے. اور واقعی نبی کی عظمت کو وہی سمجھتا ہے جس کے دل میں حقیقی معنوں میں محبت ہوتی ہے، اور جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ نبی کی ہر سنت سے محبت کرے گا، ہر سنت سے. آج معاملہ کیا ہے کہ لوگ محبت رسول کے دعوے پیش کرتے ہیں مگر چہروں پہ داڑھی نہیں ہے. محبت رسول کے گانے گاتے ہیں مگر ان کے کپڑے ٹخنوں کے نیچے لٹکے ہوئے. محبت رسول کے نعرے لگ رہے ہیں مگر فجر کی نماز سے غافل ہے. محبت رسول کے دعوے کیے جا رہے ہیں مگر نبی کی سنتوں کا علم ان کو نہیں ہے. یہ بکواس محبت، یہ بیکار محبت کام آنے والی نہیں ہے. نبی کی سچی محبت یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے اگر وہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہے تو چاہیے کہ آپ کی اطاعت کرے. اگر وہ آپ کی بات کو مانیں گے، آپ کی سنتوں سے محبت کریں گے، آپ کے حکموں پر چلیں گے، یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ ان کے گناہوں کو بھی مٹا دے گا. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. نبی سے محبت کی سچی دلیل یہ ہے کہ ہم نبی کی ہر بات کو دل سے مانیں گے، عمل کریں گے اور نبی کی محبت کا ثبوت دیں گے. اگر ہم عمل کریں گے کل قیامت کے دن نبی کی سفارش بھی ملے گی اور انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے گزارش کر کے ہمیں جنت میں لے جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے نبی کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اے اللہ حقیقی معنوں میں وہ محبت کا نور ہمارے دلوں میں بھر دے. اے اللہ ہم خطا کار ہے، سیاکار ہے، گنہگار ہے. اے میرے پروردگار ہمارے گناہ چھوٹے ہیں، تیری رحمت بہت بڑی ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز تیرے دربار میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کر کے اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جھوٹے دعووں سے، جھوٹی محبتوں سے، خرافات سے، بدعات سے، گندگیوں سے،
غیروں کی مشابہت سے ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہے کائنات کی اس بہترین شخصیت کے حکموں پر چلنے والا بنائے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔